بسم اللہ الرحمن الرحیم ویئرس، آج کی یہ ویڈیو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پیرنٹس کے لیے مفید ہے۔ اس میں آپ کو یہ انفارمیشن دوں گا کہ اسکولوں میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیسے ہوتا ہے، ٹیچرز کون سی ایکٹیویٹیز کلاس روم میں پرفارم کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ ٹیچر یوزولی پکس اپ اے بک، ریڈز اینڈ ٹرانسلیٹس بیفور دا اسٹوڈنٹس۔ ٹرانسلیشن کر کے اسٹوڈنٹس کو بک سے دی جاتی ہے، لیسن پڑھ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نالج ریٹن میٹیریل کی صورت میں اکثر اسٹوڈنٹس کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ ایکسرسائزز جو لیسنز کے اینڈ پہ ہوتی ہیں وہ ٹیچرز ہی رائٹنگ بورڈ پہ حل کر کے ان کے آنسرز لکھ کر دے دیتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹیچرز گائیڈز وغیرہ سے خود یاد کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کو وہ نالج، وہ ریٹن انفارمیشن ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹس اسی انفارمیشن کو اپنی نوٹ بکس پہ کاپی کر کے بڑی خوشخطی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ ٹیچرز انہی کاپیوں کو چیک کرتا ہے، ایکسیلنٹ یا ویری گڈ کے ریمارکس دے دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو، گویا کہ ٹیچر اپنے ہی ریٹن ورک کو، جس کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس نے کاپیوں پہ لکھا ہوتا ہے، اسی کو ہی وہ ایکسیلنٹ یا ویری گڈ کے ریمارکس دیتا ہے۔ There is no learning in this activity۔ اتنے بڑے ہیوی بیگز اٹھا کر اسٹوڈنٹس کلاس رومز میں جائیں، اسکولوں کو جائیں، جا کر کیا کریں؟ ٹیچر کا لکھا ہوا دیکھ کر کاپیوں پہ لکھیں اور پھر ٹیچر کو چیک کرائیں۔ چیک کرنے کے بعد ٹیچر اس کو ویری گڈ یا ایکسیلنٹ کے ریمارکس دے، ٹھیک ہے، پھر اس کو یاد کریں اور گھر آئیں۔ گھر والدین جب کاپیاں دیکھتے ہیں وہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ دیٹ از دا گڈ پروگریس آف دیئر چلڈرن، بٹ دیئر از نو لرننگ ان دس پروسیس۔ کس پروسیس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آخر کیوں ٹیچر کا لکھا ہوا اسٹوڈنٹس لکھیں؟ کس لیے؟ ٹیچر کا کام یہ تو نہیں ہے۔ ٹیچر کا کام ہے لیسن کو ایکسپلین کرنا، اسٹوڈنٹس کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ کنسیپچول گروتھ اس کی ایکسپلینیشن سے ہوتی ہے۔ پھر آگے اسٹوڈنٹس خود اس قابل ہوں کہ وہ اپنی طرف سے اپنے آئیڈیاز کو وہ کریٹ کر کے لکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف سے اپنے آئیڈیاز کو ریٹن شیپ میں ٹرانسفر کر کے کاپیوں پہ لکھ سکیں۔ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں یہ اسکل ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اور یہ اسکل بہت کم ٹیچرز ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیسن کی ایکسرسائزز ٹیچر کر دیتا ہے، کاپیوں پہ اسٹوڈنٹس لکھ لیتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہوتی کہ جو وہ انفارمیشن یاد کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ کس لیے ہے۔ ان کی کوئی کنسیپچول گروتھ نہیں ہوتی۔ ان کی کنسیپچول گروتھ تب ہوتی ہے کہ جب وہ خود اپنی طرف سے اپنے آئیڈیاز کو لکھ سکیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز، یہ چانسز فراہم نہیں کرتے اکثر ٹیچرز۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا نالج کریٹ کریں، کنسیپٹ بک سے لیں، آئیڈیاز بک سے لیں، ان ریٹن فارم میں خود اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے وہ لکھیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے اسٹوڈنٹس کو لکھنا آتا ہو، اسٹوڈنٹس کو سینٹینسز لکھنے آتے ہوں، لینگویج پہ گرفت ہو، لینگویج پہ کمانڈ ہو، جو ٹیچر فراہم نہیں کرتے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ٹیچر کا لکھا ہوا یاد کرتا ہے، کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو استعمال نہیں کر رہا، اپنے دماغ سے کام نہیں لے رہا،
اس کو جو فراہم کیا جا رہا ہے، جو ریٹن شیپ میں اس کو دیا جا رہا ہے، وہ اس کو کریمنگ کے ذریعے، رٹے کے ذریعے یاد کر کے پیپرز کے لیے وہ تیار کر کے پیپرز میں لکھ کر دے دیتا ہے، اور پھر آگے جا کر یہی وجہ بنتی ہے کہ وہ ہائی لیول پہ جا کر اکثر اسٹوڈنٹس ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ہائی لیول پہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹیچرز پہ۔ اب ٹیچر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اسپون فیڈنگ کرے۔ دا رول آف ٹیچر از ٹو بی اے فیسیلیٹیٹر۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے۔ ٹیچر کیا کرتا ہے؟ نقل اتارنے پہ لگا دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اسٹوڈنٹس یاد کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یاد کیا کر رہے ہیں۔ اس سے اسٹوڈنٹس کی کنسیپچول گروتھ نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کی کوئی لرننگ نہیں ہوتی۔ ان کی جب کنسیپچول گروتھ نہیں ہوتی تو پھر وہ کبھی بھی اپنی طرف سے لکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایجوکیشن انڈرسٹینڈنگ ہے، ایجوکیشن اسکل ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے، گائیڈ کرے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ایبلٹیز ہیں، کیپیسٹیز ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے اندر اجاگر ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے کانسیپٹس اس حد تک ڈیولپڈ ہوں لیسن پڑھنے کے بعد کہ وہ اپنی طرف سے اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے وہ اس میں سے لکھ سکیں، کویسچن کی ریکوائر کے مطابق لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس ایون کہ ایسیز وہ بھی ٹیچرز لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جی یاد کریں۔ کیوں یاد کریں؟ ساری کلاس، پوری کی پوری کلاس ایک ہی ایسے کیوں یاد کرے؟ پوری کلاس کا ریٹن ورک سیم ایک جیسا کیوں ہو؟ ٹیچر کی ریپروڈکشن کیوں ہو اسٹوڈنٹس کے پاس؟ اسٹوڈنٹس اپنا کیوں نہ لکھیں؟ اپنے آئیڈیاز کو کیوں نہ ٹرانسفر کریں؟ اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتے ہوئے ایسے کیوں نہ لکھیں؟ ایسے تو ہے ہی سبجیکٹو، ہر انسان کے، ہر اسٹوڈنٹ کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو، اپنی سوچ کو، اپنی تھاٹس کو ڈیولپ کر کے ایسے کی شکل میں، ریٹن فارم میں کچھ لکھ سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیچرز یہ بہت ظلم کرتے ہیں کہ جو سب کے سب لڑکوں کو ایک ہی قسم کا لکھ کر دے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کبھی بھی خود لکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹس کبھی جب خود لکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کی تھاٹس ڈیولپڈ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی میتھڈ آف ٹیچنگ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی ٹیچنگ کو انکریج کرے۔ یہ ٹیچنگ ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ٹیچنگ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کیوں اپنے مائنڈ کے مطابق، اپنی تھاٹس کے مطابق، اپنے سینٹینسز تک باؤنڈ کرے؟ اسٹوڈنٹس کو کیوں کنفائن کیا جائے کہ وہ ٹیچر کو ایگزیکٹلی سیم ٹو سیم ورڈ ٹو ورڈ کاپی کرے؟ اسٹوڈنٹس کو اپنی کریٹیو ایبلٹیز کیوں نہ استعمال کرنے کا موقع دیا جائے؟ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں وہ صلاحیتیں، وہ ایبلٹیز ڈیولپ کریں، اجاگر کریں، جس سے اسٹوڈنٹس اس قابل ہوں کہ وہ اپنا نالج کریٹ کر کے لکھ سکیں۔ کوئی کانسیپٹ جو بک سے لیں ان کو اپنے الفاظ میں وہ لکھ سکیں۔ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ کانسیپٹ جتنے بک میں ہیں ان وہ اس طرح دے، وہ اس طرح ایکسپلین کرے کہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، اسٹوڈنٹس میں کریٹیو پروسیس ڈیولپ ہو۔ اسٹوڈنٹس کی لرننگ تب ہوتی ہے۔ یہ لرننگ نہیں ہے، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی کریٹیو ایبلٹی نہیں ہے کہ ٹیچر لے کر دے دے، اسٹوڈنٹس اس کو یاد کریں اور سب کے سب ایک ہی طرح کا آنسرس، ایک ہی طرح کا نالج، پوری کی پوری کلاس ریٹن مٹیریل ہے کاپی کیا ہوا ٹیچرز کا، وہی ریپروڈیوس کرے۔ دیئر از نو ٹیچنگ، دیئر از نو لرننگ۔ اس سے اسٹوڈنٹس کی کوئی صلاحیتیں، کوئی ایبلٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی۔ جو اسٹوڈنٹس میں پوٹینشیل انٹلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔
टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन वेयर अ लर्नर एक्वायर्स स्किल्स एंड इनसाइट with his own initiation. This definition is given by Davy, the famous scholar of education. टीचर क्लासरूम की सिचुएशन को इस तरह हैंडल करे, इस तरह यूज़ करे कि स्टूडेंट्स में स्किल्स, बसीरत, इंसाइट डेवलप हो, जिसके ज़रिए जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं वो इस्तेमाल करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। कंट्रोल करके टीचर्स रखते हैं स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में। टीचर की जो मर्ज़ी होती है वही लिखा जाता है, स्टूडेंट्स की मर्ज़ी से कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कोई आप अपने स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से पूछें, बच्चों की कापियाँ देखें, उनसे पूछें कि आपने कापी पे ख़ुद अपनी तरफ से क्या लिखा है, कौन सा कोई पेज है कापी में कि जो किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने ख़ुद अपनी तरफ से लिखा हो, राइटिंग बोर्ड से देख कर ना लिखा हो। कोई ऐसा पेज नहीं होगा क्योंकि बच्चों को लिखाया ही नहीं जाता। तो ये अब आप ख़ुद डिसाइड करें कि ये बच्चों को तालीम दी जा रही है या कि उनके साथ चीटिंग की जा रही है। ये डिसाइड करना आपका काम है। बच्चों के मामला बहुत सेंसिटिव है, एजुकेशन बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। एजुकेशन में सेंसिटिविटी इसलिए है, बच्चों का फ्यूचर इन्हीं टीचर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो क्लासरूम में 40 मिनट्स का पीरियड गुजारते हैं और स्टूडेंट्स की सत्यानाश करके आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को जब एक टीचर अपनी तरफ से लिखवा देता है कि ये लिख के लाओ, इसे याद करो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स को ये टीचर मौका ही नहीं दे रहा कि वो अपना कोई कॉन्सेप्ट दे, वो अपना कुछ सोचे, उसकी सोच पे पाबंदी लगा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट पे कंट्रोल कर रहा है, उसकी सोच को ताला लगा रहा है। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में स्टूडेंट की हेल्प करना। ये टीचर का काम नहीं है कि कंट्रोल करके उसके दिमाग को रखे और किसी किस्म की कोई भी वो कोई आइडिया, कोई सोच अपनी तरफ से स्टूडेंट कॉपी पे अपने रिटर्न वर्क में प्रोड्यूस ना करें। क्यों? किताबें हिफ़्ज़ करने के लिए नहीं होती, बुक्स ये क्वेश्चंस आंसर्स ये हिफ़्ज़ करने के लिए नहीं होते, रटा लगाने के लिए नहीं होते। इनको समझना पड़ता है। सब स्टूडेंट्स अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपने बलबूते पे अपने माइंड से नॉलेज क्रिएट करें। नॉलेज अल्लाह की तरफ से दिया हुआ होता है या फिर कुछ नॉलेज इंसानों का पैदा करता होता है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये काम हम इसलिए नहीं करते कि पेरेंट्स की डिमांड है। पेरेंट्स को अपनी डिमांड पे भी फोकस करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों के लिए बेहतर क्या है, एजुकेशन क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, किस में बच्चों की बेहतरी है, और इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करके बच्चों की तालीम में पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर बच्चों की एजुकेशन के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। बच्चों के साथ हेल्प करें, बच्चों को जो ट्रू सही मानों में तालीम है वो दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।